دہلی میں تبلیغی جماعت کے نظام الدین مرکز کے حوالے سے خبر منظر عام پر ہے کہ نظام الدین میں واقع تبلیغی جماعت مرکز کے جلسہ میں شامل ہوئے تقریباً 35 لوگوں میں اب تک کورونا پازیٹیو پائی جا چکی ہے اور 9 لوگ اس مہلک وائرس کی وجہ سے موت کی نیند بھی سو چکے ہیں۔ اس پورے معاملہ میں تبلیغی جماعت لوگوں کی تنقید کا نشانہ بن رہی ہے۔ حالانکہ تبلیغی جماعت نے لگائے جا رہے سبھی الزامات کی سخت الفاظ میں تردید کی ہے اور کہا ہے کہ مرکز میں جمع لوگوں کے لیے ذمہ دار حکومت اور مقامی انتظامیہ ہے، کیونکہ بار بار گزارش کے باوجود انہیں مدد نہیں دی گئی۔ دراصل مرکز میں ایک عظیم الشان جلسہ ہوا تھا جس میں ملک اور دوسرے ملکوں کے ہزاروں لوگوں نے شرکت کی تھی۔ ہندوستان میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے تقریباً 1500 لوگ مرکز میں پھنس گئے اور نکل نہیں پائے۔ تبلیغی جماعت کے ذریعہ ایک پریس نوٹ جاری کر جانکاری دی گئی ہے کہ پھنسے ہوئے لوگوں کو نکالنے کے لیے کوشش کی گئی لیکن انتظامیہ سے تعاون نہیں ملا، جس کی وجہ سے مجبوراً سبھی کو مرکز میں ہی رہنا پڑا۔ پریس نوٹ میں تبلیغی جماعت نے بتایا ہے کہ 22 مارچ کو جب پی ایم مودی نے جنتا کرفیو کا اعلان کیا تو فوری اثر سے پروگرام کو روک دیا گیا، چونکہ ٹرین سروسز نے بھی اچانک اپنی سبھی خدمات روکنے کا اعلان کر دیا تھا، اس لیے مہمانوں کا بڑا گروپ اپنے گھروں کو لوٹنے میں معذور تھا۔ تبلیغی جماعت کا یہ بھی کہنا ہے کہ دہلی کے وزیر اعلیٰ نے اچانک 23 مارچ 6 بجے صبح سے لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا، جس کے بعد جو لوگ روڈ ٹرانسپورٹ کا استعمال کر گھر واپس جانا چاہتے تھے وہ مرکز میں ہی پھنسے رہ گئے۔ پھر اگلے دن پی ایم مودی نے پورے ہندوستان میں لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا۔ اس طرح نکلنے کے لیے مناسب وقت کا انتظار کر رہے لوگ مرکز میں ہی پھنسے رہ گئے۔ تبلیغی جماعت نے پریس نوٹ میں بتایا کہ 24 مارچ کو حضرت نظام الدین پولیس اسٹیشن کے ایس ایچ او کا اچانک ایک نوٹس آتا ہے اور مرکز کے احاطہ کو بند کر دینے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اس کے جواب میں مرکز لکھتا ہے کہ ایک دن پہلے ہی تقریباً 1500 لوگوں کو مرکز روانہ کر چکا ہے اور احاطہ خالی کرنے کا عمل جاری ہے۔ ساتھ ہی مرکز نے یہ بھی لکھا ہے کہ تقریباً 1000 افراد دوسری ریاستوں کے مرکز میں موجود تھے جن کی روانگی کے لیے گاڑی پاس مہیا کیے جانے کی اپیل بھی کی گئی تھی۔ واضح رہے کہ میڈیا میں 25 مارچ کو مرکز کے ذریعے لکھا گیا ایک خط پہلے ہی سامنے آ چکا ہے جس میں لاک ڈاؤن کے دوران مرکز میں پھنسے لوگوں کو ان کے گھر بھیجنے کے لیے گاڑی پاس مہیا کرانے کی گزارش کی گئی تھی۔ یہ خط نظام الدین تھانہ کے ایس ایچ او کے نام لکھا گیا تھا، لیکن اس پر فوری کارروائی نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے سینکڑوں افراد مرکز میں ہی پھنسے رہ گئے۔ مرکز نے اپنے اوپر لگ رہے الزامات کی تردید کرتے ہوئے واضح لفظوں میں کہا ہے کہ پھنسے ہوئے لوگوں کو نکالنے کے لیے گاڑیوں کا انتظام کیا گیا تھا اور ان گاڑیوں کی فہرست دہلی پولیس کو بھی دی گئی تھی تاکہ پاس مل سکیں، لیکن اس کا کوئی جواب دہلی پولیس کی جانب سے نہیں آیا۔ اس پورے معاملہ میں دہلی پولیس کٹہرے میں کھڑی نظر آ رہی ہے، لیکن کچھ لوگ مرکز کا نام لے کر ایک خاص طبقہ کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دہلی میں تبلیغی جماعت کے نظام الدین مرکز کے حوالے سے خبر منظر عام پر آنے کے بعد اتر پردیش سے مذکورہ تبلیغی جماعت کے اجلاس میں یو پی سے شرکت کرنے والوں کی تفصیلات حاصل کرنے کے لیے چیف منسٹر یوگی آدتیہ ناتھ کے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ ایک اہم اجلاس منعقد ہوا ہے، جس میں اس بات کی جانکاری حاصل کرنے کی ہدایت دی گئی ہے کہ جو لوگ جماعت کے اجلاس میں شریک ہو کر یو پی واپس آئے ہیں ان کی تفصیلات اکٹھا کی جائے۔ کورونا وائرس کے پیش نظر تبلیغی جماعت کے نظام الدین مرکز کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے عالمی وبا کے لیے مسلمانوں کو ذمہ دار ٹھہرا رہا ہے۔ دلی کے چیف منسٹر اروند کیجریوال نے مسجد کے سربراہ کے خلاف پولیس رپورٹ درج کرانے کو کہا۔ دوسری جانب اجتماع کے ذمہ داروں نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جیسے ہی وزیر اعظم نریندر مودی نے 22 مارچ کو کرفیو کا اعلان کیا، انہوں نے اجتماع ختم کر کے تمام شرکاء سے جانے کو کہا۔ جہاں بہت سارے لوگ واپس لوٹے، بہت سے لوگ پھنس گئے کیونکہ بہت سارے ملکوں نے اگلے ہی دن اپنی سرحدیں بند کرنا شروع کر دی اور 2 دن بعد انڈیا نے 21 دن کے لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا، جس کے بعد بسیں اور ٹرینیں چلنا بند ہو گئیں۔ مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق نظام الدین جہاں یہ مسجد ہے اسے پولیس نے گھیرے میں لے لیا ہے۔ مسجد کے احاطے میں اجتماعی رہائشی کمرے ہیں جہاں کئی سو افراد ٹھہر سکتے ہیں۔ منتظمین کا کہنا ہے کہ انہوں نے مقامی پولیس کو اس بارے میں بتایا تھا اور جب وہ معائنے کے لیے آئے تو ان کے اور میڈیکل آفیسر کے ساتھ تعاون کیا تھا۔ مسجد کی طرف سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ کبھی بھی قانون کی خلاف ورزی نہیں کی گئی اور ہمیشہ دوسری ریاستوں سے آنے والے افراد کے ساتھ رحم اور مناسب رویہ رکھا گیا۔
انہیں کبھی بھی بس اسٹاپس اور سڑکوں پر گھومنے کے بارے میں جاری کردہ طبی ہدایات کی خلاف ورزی نہیں کرنے دی گئی۔ ایک ایسے وقت جبکہ ساری دنیا کرونا وائرس کو لے کر تشخیص اور خوف کا شکار ہے، ملک میں میڈیا کی جانب سے تبلیغی جماعت کے پروگرام کی آڑ میں مخصوص طبقہ کے خلاف مہم انتہائی گھناؤنی اور شرمناک حرکت ہے۔ اتنے عظیم انسان کو گندی سیاست کے لیے اور فرقہ وارانہ تفریق کی خاطر استعمال کرنا بذات خود ایک شرمناک جرم ہے جس پر فوری روک لگنی چاہیے۔ ہم سب اس موقع پر تبلیغی جماعت کے ساتھ ہیں۔ تبلیغی جماعت کے جس پروگرام کو لے کر میڈیا میں بحث کیے جا رہے ہیں وہ لاک ڈاؤن سے پہلے کا ہے، اور اس دوران ملک میں ایسے کئی ایک بڑے مذہبی، سماجی، سیاسی پروگرامز اور دیگر تقاریب منعقد ہوئے اور نامور سیاست دانوں کی سرپرستی میں ہوئے، حتیٰ کہ پارلیمنٹ کا اجلاس بھی جاری تھا، لیکن ان سب کو نظر انداز کر کے گزشتہ 2-3 دنوں سے تبلیغی جماعت کے مرکز نظام الدین دہلی کو جس طرح میڈیا میں نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ میڈیا کی ذہنیت اور ارادے کتنے ناپاک ہیں۔ بعض لوگوں کی جانب سے FIR درج کیے جانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، جبکہ باقاعدہ لاک ڈاؤن کے بعد بھی مرکزی اور ریاستی حکومتوں کی لاپرواہی اور بدنظمی کی وجہ سے ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں مزدور پیشہ افراد ایک مقام پر جمع ہوئے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل بھی ہوئے۔ لاکھوں مزدوروں کو سڑکوں پر جمع ہونا پڑا۔ اگر مرکز نظام الدین کے کسی عہدیدار کے خلاف اس مسئلے کی وجہ سے FIR ہو سکتی ہے تو اس سے پہلے مرکزی اور ریاستی حکومت کے ذمہ داروں کے خلاف FIR ہونی چاہیے، جن کی بدنظمی کی وجہ سے لاکھوں مزدور آنند وہار اور دیگر جگہوں پر لاک ڈاؤن کے باقاعدہ آرڈر کے بعد جمع ہوئے۔ تبلیغی جماعت کے ذمہ داروں نے بذات خود پولیس اور انتظامیہ کو اپنے پاس پھنسے افراد کے مسائل سے آگاہ کیا تھا اور ان کو واپس اپنے مقامات روانہ کرنے کی درخواست کی تھی، لیکن اس وقت جنتا کرفیو اور اچانک لاک ڈاؤن سے ٹرانسپورٹ کا نظام درہم برہم ہو چکا تھا، جس کے نتیجے میں یہ لوگ تبلیغی مرکز میں پھنس گئے۔ اس مسئلہ کو انسانی مسئلہ کے بجائے غلط رخ دینا قابل مذمت ہے، جس پر روک لگنی چاہیے اور کارروائی بھی کی جانی چاہیے، اور ان لوگوں کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے جنہوں نے ان لوگوں کی درخواست پر توجہ نہیں دی۔ سب کو متحد ہو کر ان حالات کا مقابلہ کرنا ہے۔ مسلمان علماء اور اکابر کے ان بیانات کو پرزور طریقے سے سامنے لانا چاہیے جو اس وبا سے مقابلہ کے لیے جاری کیے جاتے رہے ہیں، اور ان عظیم خدمات کا بھی تعارف ہونا چاہیے جو مسلمان اور ان کی مختلف تنظیمیں وبا کی روک تھام اور متاثرین کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کر رہی ہے، اور بلا تفریق مذہب و ملت تمام ہندوستانی بھائیوں اور بہنوں کے لیے کر رہی ہے، اور شائستگی کے ساتھ لوگوں کو اس بات کی طرف متوجہ کرنا چاہیے کہ یہ وقت ایسی سیاست کا نہیں بلکہ متحد ہو کر اس بیماری کے مقابلہ کا ہے، اور ایسے نازک موقع پر کسی بھی قسم کے سازشوں سے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ تمام مسلکی اختلافات سے بالا تر ہو کر مرکز نظام الدین کا ساتھ دیں تاکہ نفرت آمیز اور گمراہ کن مہم چلانے والوں اور غیر ذمہ دارانہ رول ادا کرنے والی میڈیا کو شکست دی جا سکے۔ فقط والسلام، خدا حافظ۔